خانزادہ سالم خان کا زوردار تھپڑ عائشہ حسن کے چہرے پر پڑا اور اس کے دماغ کی چولے تک ہل گئی۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ عائشہ حسن لڑکھڑا کر گر گئی، اور وہ بھی اتنا اچانک کہ عائشہ حسن چہرے پر ہاتھ رکھے حیرانی سے اپنے شوہر خانزادہ سالم خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی اب تک کی شادی شدہ زندگی میں آج پہلی بار ایسا ہوا کہ خانزادہ سالم خان نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، ورنہ لہجہ تو اس کا اکثر ہی کڑوا ہو جاتا تھا، اور اکثر بے وجہ بات پر غصہ نکالنا بھی شاید خانزادہ سالم خان کی عادت تھی، مگر اس طرح ہاتھ اٹھانا، یہ کم ظرفی سالم خان نے پہلے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ اس تھپڑ نے عائشہ حسن کا دل بھی غمزدہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اور اس تھپڑ کے بارے میں سالم خان سے استفسار کرتی، وہ بیزاری سے گویا ہوا، کچھ بھی فضول بولنے کی ضرورت نہیں، ورنہ میرا دماغ مزید خراب ہو جائے گا۔ اپنی شکل گم کرو یہاں سے، اور جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، ابھی مجھے اپنا کمرہ بھی سیٹ کرنا ہے۔ اس کے چہرے میں آج کچھ نیا اور کچھ عجیب سا انداز تھا، ایسا جو عائشہ حسن سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگا کہ آج شاید کسی وجہ سے سالم خان اتنا غصے میں ہے، یا شاید تھکاوٹ کی وجہ سے اس طرح چڑچڑا ہو رہا ہے، مگر اس کا انداز ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر بھی خود کو اس طرح کی دلیلیں دے کر دل اور دماغ کو سمجھاتے ہوئے عائشہ حسن اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے چائے بنانے چل دی، یہ جانے بغیر کہ اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ سالم خان کی چائے اور اس کے ساتھ کچھ لوازمات بنا کر ٹرے سجا کر جب وہ واپس کمرے میں پہنچی تو حیرت اور بے یقینی سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ خانزادہ سالم خان کمرہ سیٹ کرنے کے نام پر عائشہ حسن کے استعمال کی ایک ایک چیز کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ جو کمرہ سیٹ کرنا ہے جیسے بھیانک جملے کو سن کر لاپرواہی سے چائے بنانے چلی گئی تھی، سمجھ ہی نہ پائی کہ اس جملے کا اصل مطلب کیا تھا۔ اسے سوالیہ نگاہوں سے اپنی جانب تکتا پا کر سالم خان ایک بار پھر شفافیت سے بولا، تمہارا سامان باہر موجود ہے، حویلی کے کسی بھی کمرے میں رکھ لو، ماں جی کے آنے تک تم حویلی میں کہیں بھی قیام کر سکتی ہو، مگر اس کمرے سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہی میں مزید تمہیں اس کمرے میں برداشت کر سکتا ہوں۔ سالم خان کے اس بدلے لہجے پر عائشہ حسن کو اب شدت سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس کا دل اتھا گہرائیوں میں ڈوبا تھا، اس کی چھٹی حس کسی انہونی کا اشارہ دے رہی تھی۔ مگر کیوں سالم خان، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہو کر کسی اور کمرے میں کیوں رہوں گی؟ میرا بھی تو یہی کمرہ ہے۔ عائشہ حسن دل میں پلتے خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئی، کیونکہ مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی، ماں جی کی عمرہ سے لوٹ آنے پر تمہارا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، زیادہ کچھ نہیں تو تمہیں حویلی کے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کے لیے جگہ ضرور مل جائے گی، لیکن اس کمرے میں اب تمہارا کوئی کام نہیں، میری طرف سے تم فارغ ہو۔ سالم خان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تو عائشہ حسن کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ اگر وہ قریبی دیوار کا سہارا نہ لیتی تو یقیناً لڑکھڑا کر گر جاتی۔ اس نے بے یقینی سے لرزتے لہجے میں کہا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں سالم خان؟ میں آپ کی بیوی ہو کر سرونٹ کوارٹر میں رہوں گی؟ ایسی کون سی خطا ہو گئی مجھ سے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں اور اپنے کمرے تک سے مجھے نکال دیا؟ مجھے میری غلطی تو بتائیں جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ عائشہ حسن نے بھیگتے لہجے سے بدقت یہ الفاظ ادا کیے تھے، بیوی؟ واہ، تو آج تمہیں بیوی بننا یاد آ رہا ہے؟ کبھی تم نے مجھے بیوی بن کر دکھایا؟ پہلے روز سے آج تک بھاگ بھاگ کر گھر کے کام کرتی رہی اور میرے لیے کھانا چائے پیش کرتی ہوئی بالکل کسی خادمہ کی طرح رہی ہو۔ خود پر نظر ڈالو، کیا کہیں سے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم خانزادہ سالم خان کی بیوی ہو؟ تمہارے وجود پر نہ ڈھنگ کا کپڑا ہوتا ہے اور نہ چہرے پر کوئی بناؤ سنگھار، اور نہ تم میں اب خوبصورتی محسوس ہوتی ہے۔ تم سے بہتر حالت میں اس حویلی کی ملازمائیں گھومتی ہیں، تم سے تو اتنا نہیں ہو سکا کہ اپنے شوہر کو خوش رکھ سکو۔ ماں جی نے نہ جانے کیا سوچ کر ایک جاہل اور گوار اور چھوٹے گھر کی لڑکی میرے سر پر لا کر بٹھا دی، اور تمہارا قصور نہیں،
تم معمولی گھرانے کی لڑکی نے اپنے کم تر سوچ کے مطابق ہی یہاں پر ایک خاتنہ کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے۔ اگر میری ہم پلہ ہوتی تو تمہیں احساس ہوتا کہ تم خانزادہ صارم خان کی بیوی ہو، اور اسی لحاظ سے تمہیں کس طرح سے پہننا اوڑھنا ہے اور کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ مگر افسوس کہ تم نے کبھی میری خوشی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں نے تمہیں کئی بار کہا کہ تم بیوی بن کر رہو اور میری ماں بننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن تم نے کبھی میری بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ سارا دن بھاگ بھاگ کر حویلی کے کام کاج نپٹاتے اور خود سے بے پرواہ رہتے رہتے تم اتنی موٹی اور بدھی ہو گئی ہو کہ تمہیں دیکھ کر بھی الجھن ہوتی ہے۔ چھوٹی سوچ کے مطابق بس شوہر کا جوتی کپڑا برابر کرنا اور اس کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھنا تمہارے لیے ایک سعادت مند بیوی کے فرائض تھے۔ اس کے علاوہ تمہارا شوہر کیا چاہتا ہے اس کی نہ کبھی تم نے پرواہ کی اور نہ تمہیں ضرورت محسوس ہوئی۔ شاید تمہیں یہ خوش فہمی تھی کہ تم جس بھی حلیے میں رہو گی مجھے اچھی لگو گی۔ اگر ایسا کچھ سوچ رکھا تھا تو امید ہے کہ اب تمہارا دماغ ٹھکانے لگ چکا ہوگا۔ خانزادہ صارم خان نے کڑکتے ہوئے لہجے میں آج عائشہ حسن کو اس کی غلطیاں گنواتے ہوئے اس کی ذات کی پرخچے اڑائے تھے۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ کو مجھے ایک موقع دینا چاہیے تھا نا؟ صارم خان، آپ مجھے ایک بار کہتے تو صحیح کہ آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ میں آپ کی خوشی کی خاطر سب کچھ کر گزرتی۔ میں آپ کی نسبت کم حیثیت گھر کی ضرور ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے اول روز سے آپ کو اپنے دل میں سب سے اعلیٰ مقام دیا، اور اس حیثیت سے ہی میں نے دن رات آپ کی خدمت میں گزارے، اور میں جیسی بھی ہوں آپ کی بیوی ہوں اور آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اس کمرے سے مت نکالیں، اتنی بڑی سزا مت دیں۔ اب تو پتہ چل گیا نا مجھے کہ اب میں آپ کی پسند کے مطابق خود کو ڈھال لوں گی۔ جیسی بیوی آپ چاہتے ہیں میں ویسی بن جاؤں گی۔ عائشہ حسن باقاعدہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے آنسو تواتر سے گر رہے تھے، اس کے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ صارم خان کی باتوں نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی بات سن کر صارم خان استحضائیہ لہجے میں ہنسا اور بولا، میں مزید تمہارے ساتھ رہ کر اپنی جوانی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تمہیں اپنی خوشی بتا دیتا تو تم اپنے اس بھدے جسم کو میرے نگاہوں سے کیسے چھپاتی؟ ہاں، اور اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایک بے وقوف عورت ہو اور تم جیسی عورتوں کے ساتھ زندگی صرف برباد ہوتی ہے۔ میں جتنا مرضی تم سے سر پھوڑ لیتا، تم نے ایسے ہی رہنا تھا۔ اب اس کمرے میں مزید ٹھہرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا، کیونکہ میں نکاح کر چکا ہوں اور آج اپنی بیوی کو باقاعدہ رخصت کر کے اس کمرے میں لانے والا ہوں۔ حویلی کا یہی کمرہ ہے جو مجھے ہمیشہ سے بے حد پسند رہا ہے، اور میں نے اس کو اپنی بیوی کے مطابق تیار کروایا تھا۔ میری بیوی نے بھی یہی کمرہ دیکھ رکھا ہے، تو اب میں اس کو کسی اور کمرے میں کیسے ٹھہرا دوں؟ تم چاہو تو ماں جی کے کمرے میں بیٹھی رہ سکتی ہو۔ ویسے بھی ماں جی کے آنے تک یا شاید ان کے آنے سے پہلے ہی تمہارا باقاعدہ انتظام ہو چکا ہوگا۔ خانزادہ صارم خان نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر عائشہ حسن کا وجود پتھر کی مورتی میں بدل چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس سے بے حس آدمی کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کی ساری وفا، سارا خلوص اور محبت ایک جھٹکے سے مٹی میں ملایا تھا۔ اس کی خدمت اور وفاؤں کا یہ صلہ دیا کہ اس کو اپنی سوچ اپنی خوشی کے مطابق ڈھالنے کی بجائے لمحوں میں غیر کر دیا، اور اس کی جگہ دوسری عورت کو دیکھ کر اس کی ذات دو کوڑی کی کر دی۔ بے آواز آنسو بہاتے بہاتے اچانک سے عائشہ حسن ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور ایک دم سے خانزادہ صارم خان کے قدموں میں گرتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور آپ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرے خلوص اور میری خدمت میں ایسی کون سی کمی دیکھی تھی آپ نے کہ مجھے اس طرح اپنی زندگی سے ہی نکال دیا؟ ایک بار تو سوچا ہوتا کہ آپ کی زندگی سے بے دخل ہو کر میرا کیا ہوگا؟ میں آپ کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ آپ کیسے میری جگہ کسی اور عورت کو دے سکتے ہیں؟ ایک بار تو میرا سوچا ہوتا صارم خان۔ میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں خدا کے لیے۔ صارم خان، مجھے اپنی زندگی سے مت نکالیں، میں مر جاؤں گی۔ میری جگہ اور عورت کو مت دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ عائشہ حسن روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے ایک ہی بات دہرائے جا رہی تھی،
مگر خانزادہ سالم خان اس پر ترس کھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہ تھا۔ اپنی منمانی کر لینے کے بعد اب وہ بے حس ہو چکا تھا اور بری طرح سے عائشہ حسن کو اپنی ٹانگوں سے اور خود سے الگ کیا اور درشت لہجے میں بولا، تمہیں بیوی لفظ کے بارے میں علم ہی کیا ہے؟ مانتا ہوں کہ سعادت مندی تم پر ہی ختم ہے، مگر یاد رکھنا مرد کو بیوی کی صرف سعادت مندی خوش نہیں کرتی، بلکہ اس سعادت مندی کے ساتھ سچ سنور کر شوہر کا دل خوش کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ تم نے اپنے چند سالوں میں ہی خود کو اتنا نظر انداز کیا ہے کہ وہ عائشہ کہیں کھو کر رہ گئی ہے، جو اپنی خوبصورتی کی بنا پر میری نظر میں آئی تھی۔ ابھی تو تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے باوجود اپنے بے ڈول اور بے ڈھنگے جسم کو دیکھو اور بتاؤ مجھے، کیا کوئی بھی مرد اس طرح بے ڈھنگی عورت کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کم از کم میں ایسے خیالات کا مالک نہیں ہوں، اس لیے مجھے اب تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اور ویسے بھی اب ان باتوں کا فائدہ نہیں۔ میں شادی کر چکا ہوں اور اس بار میں نے کسی معمولی گھرانے کی لڑکی سے شادی نہیں کی، بلکہ اپنی برابر کی باوقار اور طرح دار لڑکی سے شادی کی ہے۔ نور العین نہ صرف حیثیت کے اعتبار سے ہمارے برابر ہیں، بلکہ وہ بھی ایک نواب خاندان کی اکلوتی چشم چراغ ہے، اور نخرہ اور نزاکت اس پر ختم ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی جو میرے دل پر راج کرے، نہ کہ نوکر بنی دل برا کرے، جسے دیکھنے کا دل بھی نہ کرے۔ خانزادہ سالم خان نے اس کو آئینہ دکھاتے ہوئے زبردستی بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ لاک کر دیا، اور عائشہ حسن اپنی ذات کا مان اور غرور ٹوٹ جانے پر وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھری تھی، مگر اس کا احساس کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد اپنے ریزہ ریزہ ہوئے وجود کو باقاعدہ گھسیٹتے ہوئے ایک خالی پڑے کمرے میں سامان لے کر چلی گئی۔ مگر آج کا دن اس کے لیے انتہائی اذیتناک تھا۔ اس کا دل اس قدر دکھی اور غمزدہ تھا کہ اس نے مزید ایک پل بھی ضائع نہ کیا اور خانزادہ سالم خان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بری طرح روتے ہوئے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس کی ساس اس وقت حویلی میں موجود ہوتی تو ضرور اپنے بیٹے کو روکتی کہ وہ ایسا نہ کرے، مگر وہ تو عمرہ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ان کی غیر موجودگی کا تو فائدہ اٹھاتے ہوئے خانزادہ سالم خان ہر حد بھلا بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حلیمہ بیگم نے اس کی غربت اور کم حیثیت ہونے کے باوجود کس قدر اصرار سے یہ رشتہ مانگا تھا۔ اس کی وجہ عائشہ حسن کا بے پناہ حسن تھا، مگر حویلی میں لا کر حلیمہ بیگم نے بھی اس کو بہو کی بجائے نوکرانی سمجھ کر حویلی کے سارے کام کاج اسی کے سپرد کر دیے۔ ملازماؤں سے وہ اپنی خدمت کروانے میں مصروف رہا کرتی تھی اور گھر کے سارے کام عائشہ سے کرواتی، اور ان کو انکار کرنے کی ہمت عائشہ حسن میں کبھی بھی نہ ہوئی، چاہے وہ کتنی بھی تھکاوٹ کا شکار ہوتی۔ حلیمہ بیگم کا ہر حکم بجا لاتی۔ دن رات کام میں مصروف عائشہ حسن کی خوبصورتی خاک ہو کر رہ گئی تھی۔ اس قدر تھک ہار کر بستر پر گرنے کے بعد کون اپنے آپ پر توجہ دے اور سجانے سنوارنے کی کوشش کرے؟ نہ جانے کیوں معمولی گھرانے کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بڑے گھروں میں بیاہ کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اس کا باپ بھلے ایک خوددار انسان تھا، مگر وہ کبھی ان خان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا تھا جن کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ کافی دیر تک اپنی قسمت پر آنسو بہاتی وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ خانزادہ سالم خان نق سق سے تیار اپنی پسندیدہ بیوی کو رخصت کروانے کے لیے حویلی سے جا چکا تھا۔ وہ تو ابھی تک اپنے ٹھکرائے جانے کا درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی جو کسی اور طرف دھیان دیتی، مگر پھر یہ سوچ کر عائشہ حسن نے خود کو مزید رونے سے باز رکھا اور اپنے آنسو صاف کر لیے کہ ایک خود غرض اور ناقدری کرنے والے انسان کے لیے خود کو کیوں ہلکا کرے۔ اب جب وہ اس کا نہیں رہا تھا تو اس حویلی میں اس کا کیا کام تھا؟ کیوں وہ یہاں مفت کی ملازمہ بنی رہے اور اپنے بے حس شوہر کو دوسری عورت کے سنگ دیکھ دیکھ کر گڑتی رہے؟ اپنے آنسو سختی سے رگڑتے ہوئے عائشہ حسن نے پہلی فرصت میں اپنے باپ کو کال کی اور روتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا، بابا آج میں برباد ہو گئی ہوں، کاش آپ لوگوں نے اپنے ہم پلہ لوگوں میں مجھے بیاہ ہوتا، جہاں رہ کر زندگی بھر کے لیے میں مطمئن ہوتی، جہاں چاہے روپیہ پیسہ نہ ہوتا مگر میری عزت ہوتی، میری قدر کی جاتی، جو اس حویلی میں مجھے کبھی نہیں ملی۔ میری کبھی بھی اس طرح سے قدر نہیں کی گئی جیسی قدر کی میں حقدار تھی۔
اور اب تو یہاں رہنے کا جواز بھی ختم ہو چکا۔ میں خالی ہاتھ رہ گئی بابا، میرا تو سب کچھ برباد ہو چکا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچا، اور میں اب مزید اس حویلی میں نہیں رک سکتی، اور خدا کے لیے اب آپ مجھے کوئی نصیحت مت کیجیے گا، اور پہلی فرصت میں یہاں پہنچی اور مجھے لے جائے۔ عائشہ حسن روتے ہوئے اپنے بابا سے درخواست کر رہی تھی، اور احمد حسن جو پہلے ہی اپنی بیٹی کو اتنے بڑے گھرانے میں بیاہ کر ہر وقت بے چین رہا کرتے تھے، بیٹی کے رونے پر بے تحاشا گھبرا گئے اور خود کو روک نہیں پائے۔ پہلی فرصت میں حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ احمد حسن قریبی گاؤں میں رہتے تھے اور چند ایکڑ زمینوں پر خود ہی محنت کر کے اپنے گھر کا گزر بسر بہترین انداز میں چلا رہے تھے۔ البتہ بیٹی کے سسرال کی نسبت ان کی مالی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وقت بھی وہ زمینوں پر ہل چلا کر جلد از جلد اپنا کام ختم کرنا چاہ رہے تھے، مگر بیٹی کی کال آتے ہی اسی ٹریکٹر پر بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سارا راستہ خیر کی دعائیں کرتے بکھلاہٹ میں بیٹی کے پاس تقریباً ٹریکٹر اڑاتے ہوئے پہنچے تھے، اور جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے پر پہنچے تو خانزادہ صارم خان اپنی بارات لے کر واپس لوٹ چکا تھا، اور حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا تھا۔ پوری حویلی شان و شوکت سے سجی تھی، اور دلہن کی طرح سجی ہوئی چند بڑی بڑی گاڑیاں تیز رفتاری سے حویلی کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے احمد حسن کو اپنی بیٹی کے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ خانزادہ صارم خان عائشہ حسن کی دلی جذبات سے بے خبر نہایت اطمینان سے دلہن کو گاڑی سے اتارتے ہوئے اونچی آواز میں ملازماں کو پکار رہا تھا، جس سے عائشہ حسن کو بھی بارات کی آمد کا علم ہو چکا تھا۔ تب خانزادہ صارم خان اس کے پاس پہنچا اور بولا، جلدی سے اچھی سی چائے کا انتظام کرواؤ، کھانا ہم لوگ کھا چکے ہیں، مگر میرے سارے دوست اور دوسرے مہمان چائے پی کر جائیں گے، اور سنو، دودھ پتی تیار کر کے ہمارے کمرے میں پہنچا دو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے لیے دودھ یا دوسرے کھانے پینے کی اشیاء کوئی ملازم تیار کرے۔ احمد حسن بھی حویلی میں داخل ہو چکے تھے اور خاموشی سے ایک طرف کھڑے اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے تھے، جس کے سر پر سنگ دلی کی انتہا کرتے ہوئے سوتن بھی لائی گئی تھی، اور اس کے بعد اسی شادی کے مہمانوں کی خاطر مدارت بھی اسے سونپی جا رہی تھی۔ اس وقت عائشہ حسن کی آنکھوں میں دکھ اور اذیت کا ایک جہاں آباد تھا۔ اس کے دل میں کس طرح طوفان برپا تھے، یہ سب صرف ایک باپ کی نظر ہی دیکھ سکتی تھی۔ خانزادہ صارم خان جیسے خود غرض اور سنگ دل انسان کو عائشہ حسن کی دلی جذبات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے حکم صادر کرتا ہوا اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے خود ہی سجے دھجے کمرے تک چھوڑنے جا چکا تھا۔ اس کے حکم پر عائشہ حسن کے دل میں غم اور غصے کی شدید لہر اٹھی، مگر وہ خاموشی سے کچن کی جانب چل دی، اور اس کے بابا کھڑے بے بسی کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہرگز نہ تھے کہ جا کر اپنے داماد کا گریبان پکڑتے، کیونکہ یہ بڑے لوگ اپنی عمارت کے ضم میں کسی کے جذبات یا احترام کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ اس وقت خانزادہ صارم خان کے ایک دوست نے احمد حسن صاحب کو غریب سمجھ کر اپنے دوست کی خوشی کے دائمی ہونے کا صدقہ دے کر چند نوٹ انہی کے ہاتھ میں تھما دیے، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خانزادہ صارم کے پہلے سسر تھے، اور احمد حسن صاحب بھی کوئی تماشا کرنے کی بجائے خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ وہ پہلے ہی اس رشتے پر راضی نہ تھے۔ ان کی اہلیہ جو دور پار کی رشتہ دار کی بیٹی کا رشتہ آیا دیکھ کر ہی اس قدر خوش ہو گئی تھی کہ انہوں نے شوہر کی ایک نہ چلنے دی، اور ان سے لڑ جھگڑ کر بیٹی کو خود سے اتنے بڑے خاندان میں یہ کہہ کر بیاہ دیا کہ ہمیں اپنے بارے میں نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اتنے بڑے گھر کی بہو بن کر ہماری بیٹی کی زندگی میں جو محرومیاں اور کمیاں آ چکی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور اس کی اولاد بھی کبھی محرومیوں کا سامنا نہیں کرے گی۔ کاش وہ یہ بات سمجھ سکتی کہ خود سے بڑے خاندانوں میں بیٹیاں بیاہ کر ماں باپ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ بڑے خاندان میں چھوٹے گھرانے کی لڑکی کو ہمیشہ کمتر سمجھا جاتا ہے، اور ہر بات یہ تانا دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے گھر کی لڑکی ہے۔ اتنی بڑی معاشی حیثیت سے تفریق کے باعث دونوں گھرانوں کا طور طریقہ اور رہن سہن بھی الگ ہوتا ہے۔ یہی تفریق عائشہ حسن کی زندگی میں زہر گھولنے کا کام کرتی رہی، مگر اب مزید وہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔
آج جب خانزادہ سالم خان کا اصلی روپ سامنے آیا اور معلوم ہوا کہ وہ عائشہ کے بارے میں کیسے خیالات رکھتا ہے، تو آج اسے ایک ایک کر کے خانزادہ سالم خان کی ساری زیادتیاں یاد آ رہی تھی کہ کیسے وہ عائشہ حسن کو راتوں میں مکمل نظر انداز کر کے آدھی آدھی رات تک کال پر کسی سے باتیں کیا کرتا تھا، کیسے ہمیشہ اس کے وجود سے غفلت برتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل کیا تھا، ہمیشہ اس سے منہ موڑے رکھا اور وہ بے وقوف عورت کبھی اس کے رویے کا سچ جان ہی نہ پائی اور اس کی بیزاری کو اس کی سخت مزاجی سمجھ کر برداشت کیا، اور اب وہ کتنے اطمینان سے اس کو حکم صادر کر کے گیا تھا۔ تب اس نے سوچا کہ میں کیوں اب بھی اس کی خدمت گزاری کرتی رہوں اور ہر وقت اس کی خود غرضی برداشت کروں۔ اب خانزادہ سالم خان کو اپنے سارے کام دوسری ملازمہ سے کروانے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ اب میں یہاں رہ کر اس کی خدمت نہیں کرنے والی۔ یہی سوچ کر وہ جو پہلے ہی پورا ارادہ کیے بیٹھی تھی، اپنے ارادے پر مضبوطی سے قائم ہو چکی تھی۔ اس لیے کچن میں جا کر ملازمہ کو ہدایات دیتے ہوئے وہ تیزی سے وہاں سے نکلی اور اپنا تھوڑا بہت سامان جو پہلے ہی پیک کر چکی تھی ہمراہ لیے بنا کسی کو اطلاع دیے خاموشی سے احمد حسن کے ساتھ حویلی سے نکلتی چلی گئی۔ خانزادہ سالم خان دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں اس قدر مصروف تھا کہ عائشہ حسن کا جانا محسوس ہی نہ کر پایا۔ رات کو دیر تک محفل سجی رہی اور نوابزادی نورالعین اپنے کمرے میں مہمان خواتین کی جھرمٹ میں بیزار سی شکل بنائے بیٹھی تھی۔ خدا خدا کر کے آدھی رات کو 12 بجے کے بعد خانزادہ سالم خان کے تمام دوست اور احباب اٹھ کر واپسی کے لیے تیار ہو گئے اور خواتین بھی دلہن کو کمرے میں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی، اور ان سب سے فارغ ہو کر خانزادہ جب کمرے میں آیا تو خوشگوار لمحات کا تصور کرتے ہوئے اس کے لب اپنے آپ ہی مسکرا رہے تھے۔ 100 طرح کے خواب دل میں سجائے خانزادہ کمرے میں داخل ہوا اور سلام کر کے بستر پر نوابزادی نور کے سامنے پرارجمان ہوا۔ گھونگھٹ پلٹتے ہوئے اپنی حسین ترین دلہن کو دیکھ کر وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حسین و جمیل بیوی کی تعریف میں لب کشائی کرتا، اسی وقت نوابزادی نور نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی جس پر وہ چونک کر رکا تھا۔ خانزادہ، تم میری سب سے پہلے ایک شرط مانو گے، اس کے بعد ہی تم میرے قریب آ سکتے ہو۔ اپنی نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے تمہیں میری ہر بات لازمی ماننا ہوگی۔ خانزادہ کے بہکے ہوئے انداز کو دیکھ کر نوابزادی نور نے اس کے جذبات پر بند باندھے تھے۔ کون سی شرط؟ آج تم جو بھی کہو گی میں وہ سب کرنے کو تیار ہوں، خانزادہ نے بڑی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر تم میری بات مانو گے۔ تمہیں پہلی فرصت میں جا کر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینا ہوگی، کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اپنی زندگی میں ناپسندیدہ چیزیں ہرگز برداشت نہیں کرتی، اور تمہاری زندگی میں اپنے علاوہ دوسری عورت تو ہرگز نہیں۔ پہلی بیوی کا تمہارے نکاح میں رہنا مجھے بالکل پسند نہیں، اسی لیے پہلی فرصت میں اسے طلاق دے کر اس کے گھر روانہ کرو، اس کے بعد تم کمرے میں آ سکتے ہو۔ نوابزادی نور نے بڑی شان سے حکم نامہ جاری کیا تھا، جس پر خانزادہ سالم خان حیرت زدہ رہ گیا۔ مگر نور، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس سب کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا نا کہ مجھے اپنی بیوی میں ذرا برابر دلچسپی نہیں، نہ اسے کوئی انسیت ہے، نہ لگاؤ ہے، اور نہ ہی میں آج کے بعد کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھوں گا۔ تم اسے اس گھر کی ملازمت سمجھ سکتی ہو، مگر طلاق دینا مشکل ہے میرے لیے، کیونکہ ماں جی نے اپنے رشتہ داروں میں بہت ضد کر کے یہ رشتہ کیا تھا۔ خانزادہ سالم خان ہکلاتے ہوئے بے ربط سے جملے بول رہا تھا۔ جانے کیوں عائشہ حسن سے لاکھ بیزاری کے باوجود بھی طلاق کی بات سن کر بے چین ہوا تھا، مگر نوابزادی نے ہاتھ اٹھا کر اس کو مزید بولنے سے باز رکھا اور اٹل لہجے میں کہا، میں نے جو کہہ دیا وہ تمہیں کرنا ہوگا، ورنہ تم بھول جاؤ کہ میں تمہیں شوہر کا درجہ دینے کو تیار ہوں گی۔ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ پہلی بیوی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہتے ہو یا میرے ساتھ ایک پرسکون ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایک کمتر لڑکی کو اپنے برابر کے درجے میں دیکھنا میری برداشت سے باہر ہے۔ نوابزادی نور نے ایک بار پھر سے اپنی بات دہراتے ہوئے وقت بھی بتا دیا تھا، اور خود خانزادہ سالم خان سے اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔
خانزادہ سالم خان نے بے چینی کے مارے ایک اور کوشش کرنے کی کوشش کی۔ مگر تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے، آدھی رات کو میں کاغذات کہاں سے تیار کرواؤں، اور وہ بھی اس وقت کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ تو مجھے 1-2 دن کا وقت دے دو، میں تمہارے سامنے ہی سب کچھ ختم کر دوں گا۔ خانزادہ سالم خان ہچکچاہٹ کا شکار تھا، جو نوابزادی نور کی عقابی نگاہوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ تل ملائے لہجے میں بولی کہ کاغذات کا کوئی مسئلہ نہیں، کاغذات نہ ہو کر بھی تم اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو۔ تم جا کر ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کو زبانی کلام میں طلاق دے دو، اس کے بعد اس کا تم سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ نوابزادی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی خانزادہ سالم خان کو کمرے سے نکل کر اپنی پہلی بیوی عائشہ حسن کے پاس جانا پڑا۔ آخر کیوں نہ جاتا؟ نوابزادی نور ہر اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ نوابزادی نور کو یہ شادی کرنے کے لیے اپنے باپ کی ناراضگی مول لینا پڑی تھی۔ اس نے خانزادہ سالم خان کے پریشان ہونے پر اس سے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی نہیں بلکہ اکلوتی اولاد ہوں، وہ مجھ سے زیادہ دن تک ناراض رہ ہی نہیں سکتے۔ نواب حاکم خان بیٹی سے بے حد پیار کرتا تھا، وہ اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، مگر اس شادی پر نواب حاکم خان راضی نہ تھا۔ تب نوابزادی نور نے مجبوراً اپنے ماموں کے گھر سے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس جو راز ہے وہ راز بتا کر وہ اپنے بابا کو بہت آسانی سے منا سکتی تھی، مگر شادی کے بعد خانزادہ سالم خان اپنی محبوب بیوی کی بات مانتے ہوئے اس کمرے کی جانب چل دیا جہاں عائشہ حسن نے قیام کیا تھا۔ مگر کمرے میں جا کر رات کے اس وقت عائشہ حسن کی غیر موجودگی نے خانزادہ سالم کو حیرت اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اس وقت اس کے سر پر صرف نوابزادی نور کو پا لینے کا جنون سوار تھا، اس لیے بنا کچھ سوچے سمجھے کافی دیر تک پاگلوں کی طرح عائشہ حسن کو ڈھونڈتے رہنے کے بعد بالآخر اس نے ایک فرضی کہانی تیار کی اور مطمئن ہوتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں لوٹ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر نوابزادی نور کے سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہی خانزادہ سالم نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے تمہاری خوشی کی خاطر نہ صرف اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے بلکہ اس حویلی سے بھی بے دخل کر دیا ہے۔ یہ غلط بیانی کرتے ہوئے خانزادہ سالم نے دل میں یہ سوچ کر اطمینان محسوس کیا تھا کہ نوابزادی کو اس وقت ان باتوں پر شک نہیں ہو سکتا، اور اگر بعد میں کبھی اسے اس بارے میں کچھ معلوم ہو بھی جاتا تو وہ صاف مکر جائے گا اور اپنے کہے پر ہی ڈٹ جائے گا۔ نوابزادی نورالعین نے خانزادہ سالم خان کے بیان پر یقین کرتے ہوئے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور فاتحانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے خوش دلی سے اپنا آپ خانزادہ سالم کو سونپ دیا۔ چند روز تک سب کچھ بہت اچھے سے چلتا رہا۔ خانزادہ سالم خان اپنی خوبصورت اور طرح دار بیوی کے ساتھ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے یہ بات یکسر نظر انداز کر چکا تھا کہ عائشہ حسن حویلی میں موجود نہیں تھی۔ دوسری جانب عائشہ حسن اپنی قسمت میں لکھے اتنے بڑے دھوکے پر بے حد غمزدہ اور پریشان تھی۔ ہر وقت روتے رہنے پر اس کی ماں سمینہ بیگم بھی اپنے اس فیصلے پر بری طرح پچھتا رہی تھی۔ وہ تو یہ سمجھ کر اپنی ضد پر ڈٹ گئی کہ ان کی بیٹی ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جائے گی، نہیں جانتی تھی کہ حویلی میں رہنے والے لوگ حیثیت میں ان سے جتنے اونچے تھے، دراصل اخلاق کے لحاظ سے اتنے ہی گرے ہوئے اور کم ظرف لوگ تھے کہ ان کی پھول سی بیٹی کو اتنے سال تک مفت کی ملازمت سمجھ کر حویلی کے کاموں میں الجھائے رکھا، اور جب اپنا دل بھر گیا تو خانزادہ سالم خان نے کتنے مزے سے ایک ہی جھٹکے میں ہر رشتہ ختم کر کے دوسری شادی رچا لی اور ان کی بیٹی کو بے وقت کر ڈالا۔ وہ بیٹی جسے انہوں نے بہت نازوں سے پالا تھا، جوانی میں ہی دوبارہ گھر آن بیٹھی اور اپنی ناقدری پر ہر وقت رو رو کر نڈھال ہوتی رہتی تھی۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ اس کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ اس کو دیکھ کر اس کی ماں سمینہ بیگم نے زبردستی اس کو ہسپتال چلنے کو کہا، مگر عائشہ جانے کو تیار نہ ہوئی تو اسے سمجھانے کے لیے بولی کہ بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی دھوکے باز انسان کے لیے تم اپنے آپ کو اس قدر تکلیف میں کیوں ڈال رہی ہو؟ تم بھی جانتی ہو کہ اس سب سے صرف تمہیں ہی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کم ظرف کو تو اس بات کی پرواہ تک نہیں، تو تم کیوں اس کی وجہ سے خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ میرے ساتھ آج ہسپتال چلو، میں تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، میرا دل کرتا ہے، تمہیں اس حالت تک پہنچانے والی بھی تو میں ہی ہوں،
مجھے معاف کر دو میری بچی، اور خود کو تکلیف مت دو۔ ماں کی شرمسار باتوں اور آنسوں سے عائشہ حسن کا دل دکھ سے بھر گیا، اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی ماں نے یہ ضد بھی صرف عائشہ کی بہترین زندگی کے لیے کی تھی، اپنی بیٹی کو امیرانہ زندگی گزارنے کی خواہش کی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں اور کوئی لالچ نہ تھا۔ اب اپنی ماں کو پچھتاوے کی آگ میں جلتا دیکھ کر بے چین ہو گئی اور بے بسی سے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے ماں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں چلتی ہوں ہسپتال، اور اب کوئی غم نہیں مناؤں گی۔ آپ خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، میرا نصیب ہی ایسا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، آپ معافی مانگ کر مجھے مزید تکلیف دے رہی ہیں۔ عائشہ حسن نے روتے ہوئے اپنی ماں کو گلے سے لگا کر مطمئن کرنا چاہا، اور پھر تیار ہو کر اپنی والدہ کے ہمراہ عائشہ حسن گاؤں کے ایک نہایت معمولی کلینک پر چلی گئی، جہاں سے تفصیلی چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے عائشہ حسن کو ایسی خبر سنائی جسے سن کر عائشہ حسن بے جان بیٹھی رہ گئی۔ آپ ماں بننے والی ہیں، اس حالت میں ٹینشن لینے کی وجہ سے آپ کی حالت بگڑ رہی ہے، اس لیے آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی اور ٹینشن سے خود کو دور رکھنا ہے، اور اپنی خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے تاکہ بعد میں کسی قسم کی پیچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنانے کے ساتھ ساتھ ہدایات جاری کرتے ہوئے دوائیں لکھ کر پرچی پکڑائی تھی، اور عائشہ حسن ابھی تک حیرت زدہ سے کبھی ماں کو دیکھتی اور کبھی ڈاکٹر کو، اور دوائیں لے کر جب وہ گھر لوٹی تو خاموشی سے جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اپنی زندگی میں ہونے والے ناخوشگوار لمحات کو یاد کرتے ہوئے عائشہ دیر تک آنسو بہاتی رہی، جس بات کا طعنہ مار کر اس کے شوہر نے اسے بے وقت کیا تھا۔ آج وہی خوشخبری اسے اس طرح ملی کہ وہ چاہ کر بھی خوشی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے خسارے کو مد نظر رکھتے ہوئے عائشہ حسن آئندہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ کافی دیر تک سوچنے اور حساب کرتے رہنے کے بعد بالآخر ایک پختہ ارادہ کر کے عائشہ حسن رات کے کھانے کے بعد اپنے ماں باپ کے سامنے موجود تھی۔ بابا، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میری زندگی کو لے کر آپ دونوں کو پچھتانے کی اور دکھی ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ مجھے یہاں سے کہیں بہت دور بھیج دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ خانزادہ سالم خان کو زندگی میں کبھی بھی اس بچے کے بارے میں کچھ علم ہو اور وہ دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب قیامت تک میرا اس سے سامنا نہ ہو اور اس بچے کی بھنک بھی نہ ملے اس کو۔ احمد حسن صاحب، جو پہلے ہی اس کی موجودہ حالت کے بارے میں اپنی بیوی سمینہ بیگم کی زبانی سب سن چکے تھے، اسے سوچتے ہوئے بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگے، پھر بولے کہ کیا یہی تمہارا آخری فیصلہ ہے عائشہ؟ اگر تم چاہو تو ہم ایک بار بچے کا بتا کر خانزادہ سالم خان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو میں کبھی تمہارے بارے میں کسی کو علم ہونے نہیں دوں گا اور تمہیں تمہارے چچا کے پاس بھیج دوں گا۔ اس کا علاقہ یہاں سے بہت دور ہے، یہاں پر کوئی بھی اس کی رہائش کے بارے میں نہیں جانتا، اور پھر وہ چھوٹے سے مگر پرسکون علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ تمہیں وہاں سکون ملے گا اور اس کے پاس رہ کر تم آرام سے اپنا یہ مشکل وقت کاٹ سکتی ہو، اور اس کے بعد بھی اگر تم وہیں رہنا چاہو گی تو میں تمہاری بنیادی ضروریات کا خرچہ بھیجتا رہوں گا، اور اگر اپنے زور بازو پر کمانا چاہو تو کوئی کام ڈھونڈ کر اپنے معاشی حالات خود ہی سنوار سکتی ہو۔ تمہارے چاچا کے گھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ احمد حسن نے بیٹی کو آئندہ کا لائحہ عمل سمجھاتے ہوئے کہا تو عائشہ حسن اطمینان سے بولی، بابا، میں فیصلہ کر چکی ہوں، اب آپ لوگوں کو سالم خانزادہ کے آگے جھکنے کی یا منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہی کچھ چاہتی ہوں جو آپ کو بتایا۔ میں اب مزید اس گاؤں میں اور اپنے اس نام نہاد شوہر کے آس پاس نہیں رہنا چاہتی۔ میں ان ظالموں کی حویلی سے بہت دور چلی جانا چاہتی ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی وہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ لوگ اس کو کبھی بھی میرے بارے میں کچھ بھی مت بتائیے گا۔ میں اب کبھی اس شخص کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ عائشہ حسن نے اپنے بابا کی بات سن کر اپنے ارادوں سے آگاہ کیا۔ اس دوران عائشہ کی والدہ سمینہ بیگم خاموشی سے دونوں کے درمیان سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ وہ پہلے ہی اپنے کیے پر اس قدر پچھتاوے کا شکار تھی کہ مزید کوئی بھی لفظ بولنے یا کسی بھی قسم کا مشورہ دینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے میری بچی، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ میں پہلی فرصت میں تمہیں خود جا کر تمہارے چچا کے ہاں چھوڑ آؤں گا اور کسی کو اس بارے میں خبر نہیں ہونے دوں گا۔
احمد حسن نے اپنی بیوی کی جانب ملامتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بیٹی کو تسلی دی اور پھر مقرر کردہ وقت پر عائشہ حسن کو لے کر اس گاؤں سے دور اس کے چچا کے گھر پہنچے۔ مختصراً تمام حالات اپنے بھائی کی گوش گزار کرتے ہوئے احمد حسن نے بھائی سے درخواست کی کہ میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اس کے بارے میں کبھی کسی کو خبر مت ہونے دینا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خانزادہ ضد میں آ کر کبھی ہماری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ نعمان حسن جو کہ احمد حسن کے چھوٹے بھائی تھے، پہلے ہی اپنی معصوم بھتیجی کی درد بھری داستان سن کر غمزدہ بیٹھے تھے۔ اپنے بھائی کی پریشانی سن کر انہیں مکمل اطمینان دلاتے ہوئے گویا ہوئے، آپ فکر مت کریں بھائی جان، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ یہ صرف آپ کی نہیں، میری بھی بیٹی ہے اور بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب کچھ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ بے فکر ہو جائیں۔ عائشہ اب بھی اپنے باپ کے گھر موجود ہے اور اسے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چھوٹے بھائی کے تسلی دینے پر احمد حسن پرسکون ہو گیا۔ تھوڑی سی دیر رک کر آرام کرنے کے بعد اپنی بیٹی سے الوداعی ملاقات کر کے دکھی دل کے ساتھ واپس اپنے گاؤں لوٹ آئے تھے، تاکہ ان کی غیر موجودگی سے گاؤں میں یا ہمسائے میں موجود گاؤں کے خانزادہ سالم خان یا کسی دوسرے شخص کو کسی بات کا اندازہ نہ ہو جائے۔ عائشہ حسن اب مکمل طور پر نہ صرف محفوظ ہو چکی تھی بلکہ سب کی نظروں سے پوشیدہ بھی ہو چکی تھی۔ ماں باپ کے علاوہ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کی موجودہ رہائش کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ دوسری جانب خانزادہ سالم خان اپنی نئی نویلی دلہن کے ہمراہ اس قدر خوش اور مطمئن تھا کہ اسے عائشہ حسن کے چلے جانے کا بھی کوئی غم نہ تھا۔ اپنی من چاہی بیوی کی ہر فرمائشیں پوری کرنا اور ہر بات آنکھیں بند کر کے ماننا سالم خان جیسے اپنا فرض سمجھتا تھا۔ شادی کے 15 روز بعد ایک روز نوابزادی نورالعین نے خانزادہ سالم خان کو اپنی طبیعت خرابی کا کہتے ہوئے اپنے ساتھ ہسپتال چلنے کو کہا، تو خانزادہ سالم خان فوراً اس کے ساتھ شہر کے ایک بہترین ہسپتال میں پہنچا۔ اس ہسپتال میں وہ نوابزادی نورالعین کی فرمائش پر آیا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی ہسپتال سے ہی چیک اپ کرواتی ہے اور اس کے علاوہ کہیں پر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ خانزادہ سالم خان کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا، اس لیے ہسپتال کے ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے چیک اپ سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جو خود ہی اکیلی ایک ڈاکٹر کے پاس کمرے میں گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نرس نے خانزادہ سالم خان کو بھی کمرے میں بلا لیا، جہاں پر ایک ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں نوابزادی نورالعین سے بات کر رہا تھا۔ خانزادہ سالم کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر نے اس کی جانب رخ کیا اور بولا، ہمیں آپ کے کچھ ٹیسٹ کرنا ہوں گے، اس کے لیے آپ کے بلڈ کی ضرورت ہے اور ایک انجیکشن بھی لگانا ہوگا۔ ڈاکٹر کے اس طرح کہنے پر خانزادہ سالم نے سوالیہ نگاہوں سے اپنی بیوی نوابزادی نور کی جانب دیکھا، جو مسکراتے ہوئے بولی، مجھے خون کی کمی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مجھے بلڈ دینے کے لیے اگر آپ کا بلڈ گروپ میچ ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا، اسی حوالے سے کچھ ٹیسٹ کرنا ہے۔ نوابزادی نے مسکراتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا، جس پر خانزادہ نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے بلڈ سیمپل لینے کے ساتھ ایک انجیکشن بھی لگا دیا۔ اس سے خانزادہ سالم تھوڑی دیر میں ہوش اور خود سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جب خانزادہ سالم خان ہوش میں آیا تو وہ ایک کمرے میں بستر پر موجود تھا اور نوابزادی نورالعین متفکر سے اس کے بیڈ کے پاس موجود کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کو جاگتا دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور پوچھنے لگی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس کی بات سن کر خانزادہ سالم خان جو پہلے ہی حیرت زدہ تھا، اس کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ وہ بولا کہ میں بستر پر کیوں ہوں اور مجھے کیا ہوا تھا؟ نوابزادی نے اس کے استفسار پر کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا بی پی اچانک بہت زیادہ لو ہو گیا تھا، اس لیے آپ کو آرام کے لیے یہاں بستر پر لٹا دیا۔ آپ کتنی دیر غنودگی میں رہے ہیں؟ خانزادہ سالم خان اپنی بیوی کی بات سن کر پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم کیسی ہو؟ میں تو تمہیں بلڈ دینے والا تھا نا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، اور نہ جانے کیا کیا رام کہانی سنا کر اس کو مطمئن کر لیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ لوگ واپس حویلی پہنچ چکے تھے۔ خانزادہ سالم خان اپنی بیوی کی باتوں سے مطمئن ہوا تھا یا نہیں،
مگر خاموش ضرور ہو گیا تھا کہ اپنی محبوبہ کی ہر بات پر وہ اندھا اعتبار کرتا تھا۔ اس واقعے کے اگلے 2-3 روز میں حلیمہ بیگم عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس لوٹ آئی تھی، اور عائشہ حسن کو حویلی سے غائب پا کر پہلے پہل تو وہ بری طرح بھڑک اٹھی، ہر بہو کا لحاظ کیے بنا ہی بیٹے سے گویا ہوئی۔ کیا سوچ کر تم نے یہ حرکت کی ہے سارم؟ مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تم نے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے خود عائشہ کو اس گھر میں بیاہ کر لانے کی ضد کی تھی۔ اگر تم دوسری شادی کر ہی رہے تھے تو اس کو حویلی سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بے ضرر سی لڑکی تھی اور کہیں بھی خاموشی سے پڑی رہتی، مگر تم نے تو بالا ہی بالا سب کچھ طے کرتے ہوئے ایک بار مجھ سے مشورہ کرنے کی بھی زحمت نہ کی کہ اب تم اتنے خودسر ہو گئے ہو کہ تمہارے لیے اپنی ماں سے مشورہ کرنا بھی غیر ضروری ہو گیا ہے۔ تم نے تو میری ضد کی لاش بھی نہیں رکھی۔ حلیمہ بیگم نے اپنے بیٹے خانزادہ سالم خان کو بے نقد سنا ڈالی، اور کتنی دیر سے چپ چاپ اپنی ساس کا بھڑک نہ دیکھتی، سب کچھ برداشت کرتی نوابزادی نورالعین سے آخر رہا نہ گیا، تو اس نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا، یہ میرا فیصلہ تھا، ورنہ آپ کا بیٹا تو شاید کبھی پہلی بیوی کو طلاق نہ دیتا، اور اب آپ کی حیرت اور غصہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ بھی اپنی پہلی بہو کو کبھی بھی حویلی سے جانے نہ دیتی، مگر میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اپنا شوہر کسی اور سے شیئر کرنا ہرگز پسند نہیں، نہ ہی مجھے یہ گوارا ہے کہ اس کا نام کسی دوسری عورت کے نام سے جڑا رہے۔ اس شخص پر صرف اور صرف میرا حق ہے، اور میرے علاوہ کوئی اس پر حق نہیں جتا سکتا۔ نوابزادی نور نے گردن اکڑا کر فقریہ لہجے میں کہا تھا، جس پر حلیمہ بیگم نے اپنے بیٹے کو ناگواری سے گھورتے ہوئے بہو کی جانب رخ کیا اور بولیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو شادی کی اجازت بھلے دے دی تھی، مگر اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ حویلی کے فیصلے وہ یا تم کر سکتے ہو۔ میں اپنی بہو کو آج ہی واپس گھر لے کر آؤں گی، اور اس حویلی کی کرتا دھرتا میں ہوں، اور یہاں صرف میری مرضی چلے گی، حلیمہ بیگم نے جتاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر نوابزادی نور کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے نام کے ساتھ بھی کسی کا نام پسند نہیں ہے، اور میری شادی والے روز ہی آپ کے بیٹے نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اب آپ اس کو واپس اس گھر میں نہیں لا سکتے، لہٰذا آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ ماضی کو بھول کر حال میں جینا سیکھیں، اور اپنی اس بہو کو بھی بھول جائیں جس کو آپ نے کسی خادمہ سے زیادہ کم حیثیت نہیں دی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج بھی آپ کو صرف اور صرف اپنی خدمت یا حکم سنانے کے لیے اس کی یاد ستا رہی ہے۔ اس کے لیے بھی حویلی میں اور بے شمار ملازمیں ہیں، آپ اپنا یہ شوق ان میں سے کسی بھی ملازمہ پر پورا کر سکتی ہیں، اس بہو کا آنا ضروری نہیں۔ یہ کہہ کر نوابزادی نور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور حلیمہ بیگم ملامتی نگاہوں سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تو یہ تھی تمہاری وہ پسند جس کے لیے تم اتنے بضد تھے؟ خانزادہ سالم نظریں چراتے ہوئے سر جھکا کر بولا، ماں جی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میری پسند کی ہوئی لڑکی کسی معمولی گھرانے کی لڑکی نہیں ہے، نواب حاکم خان کی اکلوتی بیٹی ہے، اور اس قسم کے مزاج اور لہجے برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے مجھے نورالعین کی ہر بات ماننا پڑی۔ بہتر ہوگا کہ آپ بھی پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ خانزادہ سالم شرمندہ سے لہجے میں اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اور حلیمہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے پر مزید کچھ نہ بول پائی، اور خاموش ہو گئی، کیونکہ نوابزادی نور کے برہم مزاج کو دیکھ کر انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی زیادہ سختی یا سوال جواب پسند نہیں کرتی، اور گھر کے پرسکون ماحول کو خراب ہونے سے بچانے کی خاطر خاموش ہو جانے میں ہی بہتری تھی۔ نوابزادی یا تو سارا دن اپنے کمرے میں موجود رہتی، یا پھر مہمانوں کی طرح کبھی ڈنر پر تو کبھی لنچ کے وقت اپنے کمرے سے آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتی، مگر کسی سے بھی زیادہ بات کیے بنا خاموشی سے کھا پی کر وہاں سے اٹھ جاتی۔ 1-2 بار حلیمہ بیگم کی طبیعت ناساز ہوئی، اس پر بھی نوابزادی نور نے ان سے طبیعت تک پوچھنا گوارا نہ کیا، اور نہ ہی خانزادہ سالم کو اتنی اجازت دی کہ وہ ان معاملوں پر اپنی بیوی سے کوئی پوچھ تاچھ کرتا یا سختی کرنے کی کوشش کرتا۔ دونوں ماں بیٹا ہی اس معاملے میں بالکل خاموش ہو چکے تھے، اور نوابزادی نورالعین کی ہر بدتمیزی اور بدلحاظی برداشت کر رہے تھے۔
مگر ایک روز حلیمہ بیگم اپنے مزاج پر قابو نہیں رکھ پائی اور بھڑکتے ہوئے بولی کہ تم میرا کسی بھی معاملے میں مشورہ لینا گوارا نہیں کرتی، نہ تم میری عزت کرتی ہو اور ہر بات پر منہ زوری اور خود سری کا مظاہرہ کرتی ہو۔ میں سب کچھ برداشت کر رہی ہوں تو تم بھی کم از کم ہمیں ایک وارث کی خوشی دے دو۔ تمہاری شادی کو 3 ماہ ہونے والے ہیں مگر ابھی تک مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں ملی۔ حلیمہ بیگم کے سختی سے کہنے پر نواب زادی نور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، بھول جائیں وارث کو، میں آپ کو یہ خوشی کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ اس بارے میں آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور معذرت کے ساتھ میں آپ کی کسی امید پر پوری نہیں اتر سکتی۔ نواب زادی نور نے نہایت اطمینان سے جواب دیتے ہوئے حلیمہ بیگم کا سکون غارت کیا تھا۔ ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا مگر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بمشکل بول پائی، اب اس بات کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ کیا یہ بھی تمہارے مزاج کے خلاف ہے؟ حلیمہ بیگم کے استفسار پر وہ پرسکون سی گویا ہوئی، کیونکہ میں بانجھ ہوں اور مجھے بہت پہلے ہی ڈاکٹر نے اس بارے میں بتا دیا تھا کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے اس انکشاف پر حلیمہ بیگم کے ساتھ ساتھ خانزادہ سالم خان بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے نواب زادی نورالعین کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو ایسا ہی صحیح، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی، کیونکہ بنا وارث کے ہمارے خاندان اور میرے بیٹے کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچے گا، اور ایسا میں ہرگز نہیں چاہوں گی۔ حلیمہ بیگم نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اپنے تئیں نواب زادی کے سر پر بم پھوڑا تھا مگر وہ اسی اطمینان سے گویا ہوئی، آپ ایسا بھی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کو یہ خوشی کسی بھی عورت سے ملنے والی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ جب بانجھ تم ہو تو پھر میرا بیٹا کیوں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے؟ حلیمہ بیگم ایک بار پھر حیرت سے گویا ہوئی، کیونکہ میں نے آپ کے بیٹے کی بھی سرجری کروا دی ہے۔ میں جانتی تھی کہ جب بھی آپ کو یا آپ کے بیٹے کو میری اس حقیقت کے بارے میں علم ہوگا تو آپ لوگ اسی طرح مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں نے آپ کے بیٹے کی بھی ویسیکٹمی سرجری کروا لی ہے، اسی لیے اب آپ کا بیٹا بھی کبھی باپ نہیں بن پائے گا۔ نواب زادی نے بڑے مطمئن سے انداز میں خانزادہ سالم اور اس کی ماں حلیمہ بیگم کے دل کی دنیا اجاڑ کر رکھ دی۔ اپنی بیوی کے کرتوتوں کو سن کر سرد ہوتے چہرے کے ساتھ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اب اس کو یاد آیا کہ جب ہسپتال میں اسے جانے کون سی جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر نواب زادی نے مطمئن کرنا چاہا تھا، تب اسے ہلکا سا درد محسوس ہوا تھا مگر وہ اس پر زیادہ توجہ دیے بغیر وہاں سے مطمئن ہو کر واپس پہنچ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے سنگین خسارہ اپنے وجود میں سمیٹے واپس لوٹا تھا، اور مزید ستم یہ کہ اس بات سے مکمل طور پر انجان بھی تھا، اور آج تک نواب زادی کی ہر فرمائش اور ہر ادا پر دل و جان سے نثار ہوتا آیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی برباد کر ڈالی۔ نواب زادی ماں بیٹے کو صدمے کی کیفیت میں گھیرا دے کر مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور خانزادہ سالم کے ساتھ حلیمہ بیگم بھی اس خسارے پر ہاتھ ملتی رہ گئی۔ آج انہیں عائشہ حسن کی سعادت مندی اور فرما بردار طبیعت کی بڑی شدت سے قدر ہو رہی تھی، جس نے لاکھ سختی اور کرخت لہجے میں بات کرنے پر بھی کبھی مڑ کر جواب تک نہ دیا تھا۔ لیکن یہ انسان کی سرشست میں شامل ہے کہ اسے کوئی دوسرا انسان خاموشی سے سر جھکا کر ہر بات ماننے والا مل جائے تو انسان ہر حد سے گزر کر دوسرے کے جذبات کی پرواہ کیے بنا خود کو جانے کیا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اپنی کمتر حیثیت کے باعث عائشہ حسن نے ہمیشہ خاموشی اختیار کیے رکھی اور ماں اور بیٹے کے الگ الگ احکامات پر سر جھکا کر خاموشی سے ان کی خدمت میں مصروف رہی، جس کا انہوں نے یہ صلہ دیا کہ اس کی قدر ہی نہ کی، اور اگر کبھی عائشہ حسن اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی تو شاید اس کے ساتھ اس حد تک زیادتی نہ کی جاتی، اور اگر اختتام اسی طرح سے ہونا تھا جو ابھی ہو چکا تھا تو پھر بھی کم از کم اس کو اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا آج وہ دکھی تھی، اور خانزادہ سالم اور حلیمہ بیگم اپنے کیے پر شرمندہ اور پچھتا رہے تھے۔ اپنے بیٹے کی پسند کے بارے میں سن کر اور ایک نواب زادی کے بارے میں جان کر حلیمہ بیگم بھی لالچ میں آ گئی تھی، کیونکہ اعلیٰ خاندانی بہو لانا ان کے لیے کسی فخر سے کم نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے خود غرضی کی انتہا کرتے ہوئے
खामोशी से उम्र पर जाते हुए बेटे को इस बात पर राजीनामा दे दिया कि वो अपनी मर्जी से शादी करके अपनी पसंद की लड़की को घर ले आए। अलबत्ता ये बात खानज़ादा सारिम ने उनसे भी छुपाई थी कि नवाबजादी अपने बाप से छुपकर उससे शादी करने वाली है। खानज़ादा सारिम को अब अपनी बीवी की पहली रोज़ की गई फरमाइश याद आई और उसका मकसद भी समझ आया कि वो नहीं चाहती थी कि उसका राज खुलने पर खानज़ादा सारिम अपनी पहली बीवी की तरफ लौट जाता या औलाद की खुशी हासिल करने में कामयाब हो पाता। ये बात खानज़ादा ने अपनी माँ से भी छुपाए रखी थी कि वो आयशा हसन को उस रोज़ तलाक नहीं दे पाया था, क्योंकि वो इस हवेली से उसके पहुँचने से पहले ही गायब हो चुकी थी। काश ज़ाहरी हुसन के पीछे दीवाना होकर खानज़ादा सारिम अपनी इतनी सादतमंद और नेक सीरत बीवी को इस तरह खुदगर्जी से ना ठुकराता तो आज ये हालात ना होते। यकीनन आयशा हसन के साथ रखे गए नारवा रवैये का ये नतीजा था कि अल्लाह ने उसको इतनी संगीन सज़ा से नवाजा। वो अब इस कदर मजबूर हो चुका था कि नवाबजादी को कुछ कह भी न सकता था, बस हर वक्त उदास और परेशान सा रहता। जबकि नवाबजादी जो इस खुश फहमी में मुब्तला थी कि जब वो अपने बाप को अपने बांझ होने के बारे में बताएगी तो वो ज़रूर उसकी इस छोटी सी लग़ज़िश को माफ़ कर देंगे जो उसने अपनी पसंद की शादी की सूरत में की थी। मगर नवाब हाकिम खान ने आज तक अपनी इकलौती औलाद को माफ़ नहीं किया और कता ताल्लुक़ किए रखा, जिसकी वजह से नवाबजादी नूर की खुशी भी मांद पड़ती जा रही थी। इसी तरह उदास और बेरौनक दिन गुजर रहे थे जब एक रोज़ खानज़ादा सारिम को एक डॉक्टर ने मिली और उसने खानज़ादा सारिम से उसकी बीवी बच्चे के बारे में पूछा तो खानज़ादा सारिम हैरत ज़दा रह गया। उसे आज इल्म हुआ कि आयशा हसन जब हवेली छोड़ कर गई थी तो वो माँ बनने वाली थी। आयशा हसन जो ये समझ बैठी कि क्लिनिक की डॉक्टरनी के लिए वो अनजान है, नहीं जानती थी कि वो डॉक्टरनी एक बार हवेली की एक मुलाजमा की डिलीवरी के लिए हवेली आई थी और तब उसने आयशा हसन को वहाँ देखा। और अब जो वक्त वो डॉक्टरनी बता रही थी उसके हिसाब से आयशा हसन के यहाँ बच्चे की विलादत हो चुकी होगी। ये जानकर खानज़ादा सारिम अजीब व गरीब कैफियत में घिर चुका था। एक तरफ तो आयशा हसन के साथ अपने रवैये पर वो शर्मिंदा हो रहा था, उसके घर से चले जाने पर पछतावे का शिकार था, तो दूसरी तरफ वो इस बात पर खुश भी हो गया था कि नवाबजादे ने लाख कोशिश की मगर अल्लाह को ये मंजूर ना था कि वो बे औलाद रहे। इसीलिए आयशा हसन के पास उसकी औलाद मौजूद थी। अपनी औलाद के बारे में जानकर खानज़ादा सारिम बेचैन हो चुका था और फिर मौका पाते ही खानज़ादा सारिम अपने ससुराल जा पहुंचा ताकि अपनी बीवी और बच्चे से मुलाकात कर सके, मगर वहां जाकर उसे बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। अहमद हसन साहब और उनकी अहलिया समीना बेगम घर पर मौजूद थे और खानज़ादा सारिम को सामने देखकर हैरत में मुब्तला थे। तुम यहाँ? अब तुम क्या करने आए हो खानज़ादा? समीना बेगम ने नफ़रत से इस्तफसार किया तो खानज़ादा सारिम शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोला, मैं अपने गुज़श्ता रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ और ये भी जानता हूँ कि मैं माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं, मगर आप लोग मुझे माफ़ कर दें और खुदा के लिए मुझे बता दें कि आयशा इस वक्त कहाँ है। मुझे अपने बच्चे से मिलना है। खानज़ादा सारिम के अल्फाज पर अहमद हसन साहब ने मुतनफ़िर लहजे में कहा, अब इस शर्मिंदगी का क्या फ़ायदा? उस वक्त हमारी बेटी के साथ ज़्यादती करते हुए उसकी खिदमत गुजारी और सादतमंद तबीयत का लिहाज कर लेते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हारी वजह से हम भी अपनी औलाद से दूर हो गए हैं, नहीं जानते कि वो कहाँ चली गई है। और हवेली से आने के बाद वो हर वक्त रोती रहती थी और जब उसे इल्म हुआ कि वो माँ बनने वाली है तो तब वो अचानक कहीं रूपोश हो गई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मिली और न जाने उसे आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हम अपनी बदनसीब बेटी को खो चुके हैं। तुम्हारी वजह से वो हमसे भी नाराज़ हो गई है, जिन्होंने अपनी हैसियत जानते हुए भी बड़ी हवेली में खुदगर्ज लोगों को अपनी बेटी सौंप दी। तुम्हारी खुदगर्जी झेलने के बाद वो हमसे नाराज़ हुई और गिला किया था कि अगर उसे अपने हमपल्ला घराने में ब्याह देते तो कम से कम उसे हिकारत का सामना न करना पड़ता। मगर हम उसे समझाते थे कि उनके तौर तरीके अलग हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें लगता था कि तुम्हें उसका एहसास ज़रूर होगा, मगर ये हमारी भूल थी। हमने बेटी का साथ देने के बजाय उसे सब्र करने का सबक दिया और
آج اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ احمد حسن دکھ سے رو پڑے تھے اور اس کے بعد خانزادہ کے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ یہی کہتے رہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ تو سارم قسمت کی اس ستم ظریفی پر لٹے پٹے انداز میں وہاں سے نکل گیا۔ کیا قسمت پائی تھی عائشہ جیسی بیوی کو ٹھکرا کر، ایک خود غرض عورت کو بہت محبت اور چاہت سے زندگی میں شامل کیا، جس نے اپنا عیب چھپانے کو خانزادہ کو خود ہی عیب لگا ڈالا۔ اور عائشہ حسن کے ہاں اولاد ہونے کی خبر تو سن لی، مگر اب ان کو دیکھنے یا ان کے ساتھ رہنے سے وہ محروم تھا۔